آپ اپنی سیٹ پہ جائیں، یہی سیٹ ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں کچھ بجٹ کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ابھی طوفان کے حوالے سے جناب حکومتی بینچ سے ہی بات ہوئی، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو شدت اور جو پیشن گوئی تھی وہ تقریباً ٹلتی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ طوفان اگر ٹل بھی جائے تو اس کے آفٹر افیکٹس تو آتے ہیں، وہ تو بارشیں تو یقیناً ہوں گی۔ تو جس طرح شرجیل میمن صاحب نے کراچی کے شہریوں سے گزارش کری ہے کہ بارش کے موسم میں برائے کرم باہر نہ نکلیں، تو میری بھی سر کراچی کے شہریوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ شہر میں نہ نکلیں، کیونکہ بھلے طوفان اور بارش سے تو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن سندھ حکومت کے کھلے ہوئے گٹر اور بھرے ہوئے نالے ان کا منتظر ہیں اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں ان کے منتظر ہیں، اور ماضی میں بھی جو ہے اس کے حوالے سے بہت نقصانات ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اصل المیہ یہ ہے کہ ایس بی سی اے کی ٹیم کو الرٹ کیا گیا ہے، مطلب سندھ گورنمنٹ نے جہاں ڈی سیز کے علاوہ ایس بی اے کی ٹیم کو الرٹ کیا ہے کہ وہ جا کے دیکھیں۔ سر اس ایس بی اے نے تو اربوں روپے لے کے شہر کو برباد کرا ہے، پورے شہر کو جنگل بنا دیا، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ جا کے وہ عمارتوں کو دیکھیں۔ دوبارہ سر اللہ نے ہمیشہ رحم کرا ہے، اس ملک پہ بھی، اس صوبے پہ بھی، آئندہ بھی رحم کرے گا۔ سندھ حکومت سے کوئی توقع نہیں۔ دوسرے سر محترم جناب سی ایم صاحب نے اپنی 2 گھنٹے کی ماشاءاللہ اسپیچ کری، اور اس پوری اسپیچ کے اندر جو سندھ کے عوام سرکاری ملازمین جو سننا چاہ رہے تھے، ان کی صرف اس اسپیچ میں جو انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا ہماری تنخواہ کتنی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ 2 گھنٹے کی انگریزی کی اسپیچ میں سمجھتا ہوں جن کو سنانے کے لیے کی گئی تھی ان تک پہنچ گئی، سندھ کی عوام تک اسپیچ نہیں پہنچی۔ دوسرے سر سی ایم صاحب نے اپنی اسپیچ میں لفظ استحکام کا بڑا تذکرہ کیا کہ جناب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے 15 سال میں اب سندھ میں استحکام لے آئی ہے، اب انشاءاللہ ہم آگے بقیہ صوبوں میں استحکام لائیں گے اور مرکز میں بھی استحکام لے کے آئیں گے۔ تو سر استحکام کی تو حالت یہ ہے کہ آپ دودھ کی قیمت تو کم کرا نہیں سکتے کراچی کے اندر، اتنا بڑا آپ کے پاس ادارہ ہے، لوگ لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن وہ دودھ فروش اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپ کی سنتے ہی نہیں ہے۔ آپ 10 روپے دودھ والے سے کم نہیں کرا سکتے، آپ پورے پاکستان میں استحکام کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرے سر یہ بجٹ 27 خرب 44 ارب کا بجٹ ہے، جس میں 37 ارب 79 کروڑ روپے خسارہ ہے۔ امن و امان کے لیے 160 ارب روپے رکھے گئے۔ میں چند جھلکیاں آپ کو پیش کر دوں اس امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے۔ جنوری 2023 سے اپریل 2023 تک 4 ماہ کا جو کراچی کی سی پی ایل سی کی رپورٹ ہے، 19,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں، 9,466 موبائل چھینے گئے، 754 گاڑیاں چھینی گئیں، اور 186 معصوم بے گناہ افراد دوران ڈکیتی اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ 4 ماہ کی رپورٹ ہے۔ آپ جو یہ اربوں روپے کا امن و امن کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بجٹ رکھتے ہیں، دوسرے کہ اس بجٹ میں 1 ارب روپیہ جی قاسم صاحب آپ اسپیچ اپنی کنٹینیو کریں۔ وسیم قریشی صاحب، جی وسیم قریشی صاحب آپ اسپیچ کنٹینیو کریں۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ امن و امان کے لیے 160 ارب روپے اس 23-24 کے بجٹ میں رکھے گئے ہیں، تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف جنوری 23 سے اور اپریل 23 تک 4 ماہ کا جو سی پی ایل سی کا کراچی کی جو رپورٹ ہے، اور جو استحکام سندھ حکومت کی ظاہر کرتی ہے 15 سال کی کارکردگی،
کہ اس 4 ماہ میں کراچی میں 19,000 موٹر سائیکل چھینی گئیں، 9,464 موبائل چھینے گئے، 754 گاڑیاں چھینی گئیں اور 186 معصوم اور بے گناہ افراد ڈکیتی کے دوران شہید ہو گئے۔ یہ 4 ماہ کی کارکردگی ہے، اور اگر یہ ہم 1 سال کی بات کریں تو پھر یہ فگر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جائے گا۔ دوسرے جناب چیئرمین صاحب، 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ کراچی شہر کیونکہ ایک بہت بڑا شہر ہے تو اس کو سیف سٹی پروگرام کے تحت کیمرے لگائے جائیں۔ تو اس میں مختلف مراحل میں 10,000 کیمرے لگانے تھے، اور اس کے اندر 3,000 پرانے کیمرے جو کراچی میں لگے ہوئے تھے ان کو اپ گریڈ کرنا تھا۔ اب یہ 2016 اور 2023 استحکام سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی کارکردگی یہ ہے کہ آج تک کی تاریخ میں ایک بھی CCTV کیمرہ اس شہر کراچی میں نہیں لگایا گیا۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ جو بجٹ ہے 2023-24 یہ وہی روایتی بیوروکریسی کا تیار کردہ بجٹ ہے جو ہم گزشتہ 10 سال سے ہر اسپیچ میں کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس بجٹ کے اندر جو ہے نا 2 چیزیں نئی آئی ہیں۔ یہ بجٹ جہاں بیوروکریسی کا ایک مقرر کردہ ڈرافٹ جو کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے وہ نکالا جاتا ہے اور سال چینج کر دیا جاتا ہے۔ اب اس بجٹ کے اندر یہ بجٹ جو ہے الیکشن کمپین کا بجٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس الیکشن کے لیے ایک بہت بڑی خطیر رقم اس بجٹ سے نکالے گی۔ یہ بجٹ CM صاحب کی تقریر کے مطابق کچھ خواہشات کا بجٹ ہے۔ سندھ کے علاوہ تمام صوبوں میں حکمرانی کا خواب ہے اور مرکز کے اندر بھی حکمرانی کا خواب ہے۔ تو یہ جو CM صاحب کی خواہشات ہیں اور جو ان کی خوش فہمیاں ہیں، تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی گورنمنٹ اینٹیں بجانے کے بجائے اینٹیں جوڑنے پہ آ گئی ہے۔ تعلیم کے لیے 353 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ تعلیم کی صورتحال صوبہ سندھ میں ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور پورا سندھ بھی جانتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی سندھ کے ایک ڈسٹرکٹ میں ایک بڑے آدمی کے بچے کو ماشاءاللہ جس نے نہ کلاسیں اٹینڈ کریں اور شاید امتحان بھی نہیں دیا، 90% سے اوپر اس کو نمبر دے کے ٹاپ پوزیشن دلائی گئی۔ اب وہ اللہ کرے تمام غریب کے بچے بھی بڑے ہو جائیں اسی طریقے سے۔ سینکڑوں اسکول جو ہیں وہ اوتاق بنے ہوئے ہیں اور سینکڑوں اسکول جو ہیں بھینسوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں۔ ہزاروں اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں اور واش روم کی سہولت نہیں، طلبہ اور طالبات کو واش روم کے لیے جو ہے اسکول سے باہر جانا پڑتا ہے۔ یہ ہے ماشاءاللہ تعلیم کا ہمارے ہاں استحکام سندھ گورنمنٹ کا۔ کراچی میں جناب چیئرمین صاحب متعدد کالجز کی بلڈنگ گزشتہ 15 سے 20 سال سے خالی پڑی ہوئی ہیں، بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہ بلڈنگیں اس لیے بنا دی گئیں کہ اس میں سے جو ہے کمیشن شہد اور زیتون نکال لیا گیا اور بلڈنگ کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ نہ وہاں اساتذہ ہیں، نہ پڑھنے والے بچے ہیں اور نہ فرنیچر ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، CM صاحب نے ماشاءاللہ اپنی بجٹ اسپیچ میں اپنی کیبنٹ کے ایک محترم وزیر، آج کے دور میں اس کو کیبنٹ کہا جاتا ہے اور ماضی میں اس کو دربار کہا جاتا تھا، تو ایک محترم وزیر کے چند اشعار کوٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہوتا ہے نا وہ دربار کا نہیں ہوتا، شاعر کبھی درباری نہیں ہوتا۔ اگر شاعر درباری ہوتا تو احمد فراز کسی کیبنٹ کے وزیر ہوتے، شبلی فراز کی طرح نہیں ہوتے۔ اگر شاعر کسی دربار کا وزیر ہوتا تو پھر یہ حبیب جالیب صاحب کو یہ اشعار نہیں پڑھنے پڑتے۔ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر اور حلقے ہیں سب امیروں کے، ہر بلاول دیس کا ہے مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔
تو اگر حبیب جالیب صاحب یہ شعر نظم نہیں پڑھتے تو شاید وہ بھٹو صاحب کی کابینہ کے وزیر ہوتے. تو ایک شاعر دربار میں شاعر نہیں ہو سکتا لیکن وہ قصیدہ گو تو ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، اس وقت استحکام سندھ گورنمنٹ کی صورتحال یہ ہے، برباد گلستان کو کرنے کو بس ایک الو کافی تھا. برباد گلستان کرنے کو بس ایک الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. آگے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے انجام گلستان کیا ہوگا. وسیم قریشی جناب صاحب چیئرمین صاحب، وائنڈ اپ کر لیجیے گا. ابھی 5 منٹ ہوئے سر، میرا آپ ایسا نہیں کہہ رہے، سننے کا حوصلہ رکھیں. وہ سب کو آدھا گھنٹہ ملا ہے، سب کو آدھا گھنٹہ ملا ہے سر. یہ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے، تھوڑا سننے کا حوصلہ رکھیں نا. نماز بریک سے تو آپ مثلا زبان بند نہیں کریں. دیکھیں آپ زبان بند کریں گے تو پھر زبانیں اور اٹھیں گی. آپ کر لیں اپنی اسپیچ. ہاں پلیز. ابھی گزشتہ دن سی ایم ہاؤس میں K4 کا الحمدللہ چوتھی مرتبہ سندھ گورنمنٹ نے افتتاح کرا، اور اس افتتاح میں محترم چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب نے بھی آخر کہہ ہی دیا کہ بھائی اس کو ختم کر دو، کتنی دفعہ افتتاح کراؤ گے. یہ ہے استحکام سندھ کونسل کی کارکردگی. جناب چیئرمین صاحب، 2008 سے لے کے آج تک تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اس شہر کراچی میں ایک بوند پانی نیا داخل نہیں ہوا ہے. یہ 2008 میں 25 ارب کا منصوبہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو منظور کرایا تھا، اور آج یہ منصوبہ 200 ارب روپے کا ہو چکا ہے، اور اس کے پہلے فیز میں 260 MUD پانی کراچی میں داخل ہوگا. لیکن یہ منصوبہ K4 منصوبہ یہ مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسرے یہ سی ایم صاحب نے اس دن اپنے سی ایم ہاؤس میں اسپیچ میں یہ بولا کہ اگر یہ منصوبہ بن بھی گیا تو اس میں پانی کہاں سے آئے گا. مقصد یہ کہ پانی بھی اب وفاق لائے گا. سندھ حکومت کراچی والوں کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک 65 MGD کا منصوبہ گزشتہ 10 سے 15 سال سے کراچی کے حوالے سے آپ کے بجٹ بکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا. تو کراچی والوں سے آپ 95% ریکوری کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ 65 سے 75% ریکوری کرتی ہے وفاق. اور آپ اس کو دیکھ کیا رہے کہ کراچی اس وقت کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. سیوریج ابلتے گٹر جو ہے آپ کے استحکام میں سندھ گورنمنٹ کو سلام پیش کر رہے ہیں. کراچی کے لوگ پانی کے بدترین بحران کا شکار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سندھ میں استحکام لے کر آ گئے. اس وقت نارتھ کراچی میں پانی کے مصنوعی بحران کو کھڑا کیا ہوا ہے مڈ رمضان سے. میں متعدد دفعہ کنسرن وزیر بلدیات، CO، CDO، چیف انجینئر سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر چکا ہوں، لیکن آپ کے استحکام سندھ گورنمنٹ کے افسران کی حالت ہے، یا تو ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ MQM کے MPS کی بات بھی نہیں سننی اور ان کے علاقوں کو برباد کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ووٹ مل جائیں گے. آپ کیا سندھ میں حکمرانی، کراچی میں حکمرانی کر لیں گے؟ سر یہ چیزیں نفرتیں بڑھاتی ہیں. کراچی کے عوام کی نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے اقدامات سے. جو کراچی کے بنیادی حقوق ہے، پانی ہے، سیوریج ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، ان کو دیجیے آپ. جناب چیئرمین صاحب، یہ عوام کا بجٹ ہی نہیں ہے، یہ بیوروکریسی اور حکمران طبقے کی ملی بھگت کا بجٹ ہے. جب تک اس بجٹ میں سے شہد اور زیتون کو نہیں نکالا جائے گا تو اس بجٹ کے اثرات سندھ کی عام عوام تک نہیں پہنچیں گے. یہ شہد اور زیتون جو اس سندھ حکومت کا ایک خاصہ بنا ہوا ہے، اور اس شہد اور زیتون کی جو خاصیت ہے نا، سندھ کی کسی لیبارٹری سے یہ چیک بھی نہیں ہو سکتا. تو شہد اور زیتون سے بھرے ہوئے اس بجٹ میں سندھ کی عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہ شہد اور زیتون کا کمال ہے کہ کل 30 PTI کے چیئرمین نے جو ہے پریس کانفرنس کر کے بولا کہ ہم بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لا تعلقی کریں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان چیئرمینوں کو بھی شہد پلایا جا رہا ہے اور زیتون سے مالش کی جا رہی ہے. اب بقیہ جو 12-14 چیئرمین رہ گئے ان پہ بھی آج کل پہ کام ہو جائے گا. تو میری سندھ گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ لفظ استحکام کو حقیقی معنوں میں سندھ میں لاگو کریں، سندھ کی عوام کے بنیادی حقوق ان کو دیں. اور سندھ کے اندر جو عام آدمی متاثر ہے ہیپاٹائٹس سے، کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں مل رہی، تھر کے عوام، تھر کے بچے
بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں اس سے اچھا چل رہا ہے. تو اللہ ہم سب پہ رحم کرے. تو آپ کے ذریعے توسل سے درخواست ہے کہ حکمرانی کرنی ہے تو حقیقی حکمرانی کریں, یہ شہد اور زیتون کی حکمرانی نہیں چلے گی. بہت شکریہ. Thank you, Wasim Qureshi Saab. Next speaker, Zulfikar Shah.